جي يا رب بهم جي يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب عجل بالنصر وبالفرج صلی اللہ علیہ یا رسول
تجھ کو ملا ہے اس نے تمام تجھ کو ہر عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے ہادہ شباب تیرا ہے تو بھی سائے عجیب انسان جو غم میں سے ہے جو غم میں سے ہے ہراساں ہر ایک تجھ کی ہے نعت پڑھتا ہر ایک تجھ کی ہے نعت پڑھتا موری تو لیں گے حساب تیرا سکی ہے نہ بن سکے گا وصال تیری جواب تیرا مرحبا سامعین کرام، ہر سال ہمارے جلوس کو اسٹیج پر ہماری بڑی بہن ڈاکٹر ملکہ کوثر بڑی محبت اور افرائیت کے ساتھ استقبال کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ گھر ہے۔ میں اگر اپنے چچا محترم جناب شیخ غلام مصطفیٰ صاحب کا نام لوں یا جناب شیخ سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لوں، یہ سب لوگ خواجہ احمد پیروی کے غلام چلے آ رہے ہیں۔ بس میں حسین والوں آپ توجہ ادھر رکھو، بلکہ آؤ میرے نوجوانوں، آؤ خاتون جنت کی بات کرتے ہیں۔ ہم ایک ایسے ہسپتال میں بیٹھے ہیں جہاں زیادہ آمد و رفت ماؤں بہنوں بیٹیوں کی کھڑے ہو جائیں آپ بھی۔ اگر ہم یہ تھوڑے سے افراد بھی نظم و ضبط سیکھ جائیں تو یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہماری مائیں بہنیں تشریف لے کے آتی ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس لے کے چلے ہیں۔ حضرت مولانا فقیر معین شہزاد احمد نظامی ہمارے جلوس کی قیادت کرتے ہیں۔ ہم سب کا تعلق اہل اللہ کے غلاموں سے ہے، غلام زادوں سے ہے۔ کوئی خواجہ احمد پیروی کا غلام، کوئی حضرت مولانا محمد علی مکھنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، کوئی خواجہ بسالوی کا غلام، کوئی خواجہ احمد پیروی کا غلام، کوئی مہر علی شاہ کا غلام۔ اور توصیف صاحب، یہ ہندوستان کا خطہ، یہ تو ہے یا اللہ کا فیضان یہاں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والا وہ مرد جلیل۔ ہم سب ایک عقائد کے لوگ ہیں۔ حضرت تشریف فرما ہے، ہماری ہر نسبت سرکار دو عالم سے ہے۔ اگر ہم صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں تو مصطفیٰ کا ویر سمجھتے ہیں، یار سمجھتے ہیں۔ اگر جناب عمر فاروق کی بات کرتے ہیں تو مراد رسول ہے میرا عمر فاروق۔ اور دنیا والوں، آج بھی اگر سمجھ جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام آج انگلینڈ نے اپنایا ہے، عمر لا کہتے ہیں۔ دنیا مثال دیتی ہے کہ انگلینڈ سے زیادہ کہیں انصاف نہیں۔ اور میری پارٹی والوں، میرے سامنے آؤ، توجہ میری جانب رکھو میرے بچوں، ان چھوٹے بچوں کو ہٹا بھی زیادہ شور نہ کرو یار۔ ہیلو ہو سکی آج بولنا ہے تو بھی ایسا تو نہیں بولنا، اس کا کام کرنا اچھے نہ کرو، زبان میں استعمال کم ہاتھ نہ زیادہ۔ میں عرض کر رہا تھا رحمت کائنات کی حضور، آج ہم نکلے ہیں رحمت کائنات کی باتیں کرنے۔ کہیں صدیق اکبر کا ذکر ہوگا، کہیں فاروق اعظم کی بات ہوگی۔ یہ وہ ادارہ ہے جہاں ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں، اس ہستی محترم کی بات ہوگی جسے خاتون جنت کہتے ہیں۔
ساتھیوں عرب کا خطہ تھا، لوگ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اپنے نسل کے لیے برا سمجھتے تھے بیٹی کا باپ ہونا کہ کالی کملی والا تشریف لے آیا۔ فرماتے ہیں ام ایمن جا ذرا میری بیٹی فاطمہ کے گھر کا چکر لگا۔ ام ایمن چل پڑتی ہے، جاتی ہے، خاتون جنت کے دروازے وہ جب عبور کرتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ ایک عجب ماجرا ہے۔ دختر سرور کائنات اپنی بازو کا بچھونا بنائے ہوئی ایک پرانی سی پٹائی پر بیٹھی ہوتی ہے، حسنین کریمین جھولے میں سوئے ہوئے ہیں، چکی قریب پڑی ہے۔ ام ایمن فرماتی ہے میں جب حجرہ خاتون جنت میں پہنچتی ہوں تو عجب ماجرا دیکھتی ہوں کہ چکی چل رہی ہے لیکن چلانے والا نظر کوئی نہیں آتا۔ ارے جھولا جھول رہا ہے، جھلانے والا نظر نہیں آتا۔ واپس پلٹتی ہیں، یا رسول اللہ میں نے عجب ماجرا دیکھا۔ ام ایمن کیا دیکھا؟ میں فاطمہ کے گھر گئی، چکی چل رہی تھی، چلانے والا کوئی نہیں، جھولا جھول رہا تھا، جھلانے والا کوئی نہیں۔ کہا یہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے، یہاں چکی فرشتے چلاتے ہیں، حسنین کا جھولا پورے جھلاتی ہے۔ ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے۔ حضرت مولانا مسعود آپ کو کہہ رہا تھا، آپ نے اس وقت قوم کی رہنمائی فرمائی ہے خاتون جنت کے مسئلہ پر، جب بڑوں کے پاؤں پھسل گئے۔ میں فقیر صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو موقف آپ نے دیا خاتون جنت کے وقت، جس جرأت کے ساتھ دیا، میں آپ کو ہدیے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ عرض کر رہا تھا خاتون جنت کی حضور، ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے۔ تو صاحب میرے یہ چچا بیٹھے ہیں، ہم جب بھی لکھتے ہیں نا اپنے والد صاحب کا بیسٹ فرینڈ تو شیخ غلام مصطفیٰ صاحب کا نام آتا ہے۔ بچپن سے ان دونوں بھائیوں نے زندگی ساتھ گزاری، اکٹھی گزاری۔ گولڑا شریف گئے تو اکٹھے گئے، حضور خواجہ احمد بہلوی کی بارگاہ میں گئے تو اکٹھے گئے، پیر معصوم چورا شریف کی بارگاہ میں گئے تو اکٹھے گئے۔ بابا جی دریا شریف نے جہاں میرے والد صاحب سے پیار کیا وہاں شیخ صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بھی پیار کرتے تھے۔ حاجی عجائب صاحب سب میری گواہی دیں گے، میرے والد شریف فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دنیا میں جو بھی عزت ملی، جو بھی فیض ملا، وہ صدقہ خاتون جنت کے در کا ہے۔ ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے، اس میں زہرا سے محمد کا سرور آتا ہے۔ ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے، اس میں زہرا سے محمد کا سرور آتا ہے، جس کے بابا کے اشاروں پہ کمر چلتا ہے۔ اور بس میں حسین والوں تم سے مخاطب ہوں، کیا پیارا نام ہے تمہاری پارٹی کا۔ ہم بھی آقا حسین سے پیار کرنے والے، ہم بھی آقا حسین کے گل گانے والے، حسین حسین کی صدائیں لگانے والے، وہ امام یقین جان حق روی دین، وہ امام یقین جان حق روی دین، شرع ایمان سرے کربلا کر گیا، جگمگاتا ہے جو تاج توحید میں، ایک سجدہ ویسا وہ امام یقین، وہ میں آقا حسین کی بات کر رہا ہوں۔ خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، خلوص والے کلیجے کا چین کہتے ہیں، عشق والے شاہ مشرقین کہتے ہیں، جسے خدا کے سوا کچھ یاد نہ رہے زبان عشق میں اسے حسین۔ یا حسین واہ حسین، یا حسین واہ حسین، یا حسین واہ حسین، یا حسین واہ حسین، یا حسین۔ میرے آقا حسین نے کربلا کے ٹپوں پہ وہ کام کیا ہے کہ قیامت تک امت محمدیہ یہ پکارتی رہے گی، یا حسین واہ حسین، یا حسین واہ حسین۔ وہ امام یقین
جان حق روی دی وہ امام یقین جان حق روی دی وہ امام یقین جان حق روی دی شرع ایمان سرے کربلا کر گیا جب لگاتا ہے جوتا کے توحید میں ایک سجدہ وہ ایسا ادا کر گیا بوند بوند اس کے بہتے ہوئے خون کی بوند بوند اس کے بہتے ہوئے خون کی مہر تھی رب کعبہ کے قانون کی زرد ہونٹوں پہ ٹھہری ہوئی پیاس سے سکت موسموں کو ہرا کر گیا وہ شرع ایمان سرے کربلا کر گیا ناز اس کے لہو پر شہادت کرے ناز اس کے لہو پر شہادت کرے ہر روشنی کی قیادت کرے کل ہوگی جو صدیوں کے دھوکوں سے بھی ایسی شمع ہوا میں جلا کر گیا وہ شرع ایمان سرے کربلا کر گیا دیتا ہوگا مؤذن اذان کس طرح دیتا ہوگا مؤذن اذان کس طرح ایک پایا فلک وہ صبح کس طرح سر کہیں تن کہیں یوں بھی سارے زمین راکبے دوش خیر البرا کر گیا یارو شر کی اس نے کبھی خیر خواہی نہ کی شر کی اس نے کبھی خیر خواہی نہ کی کٹ گیا بیعت جبر شاہی نہ کی آنے والے زمانے کے مظلوم کو کس قدر حوصلہ عطا کر گیا اسی آقا حسین کی مادر محترم کے حضور عرض کر رہا تھا ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے اس میں زہرا سے محمد کا سرور آتا ہے جس کے بابا کے اشاروں پہ کمر چلتا ہے جس کے بابا کے اشاروں پہ شجر پھٹتا ہے جس کے بابا کی اطاعت کا صلہ ملتا ہے اور جس کے بابا کے توسل سے خدا ملتا ہے جس کا سرتاج ولایت کے خزانے بانٹے جس کا سرتاج ولایت کے خزانے بانٹے جس کا فرزند شہادت کے ترانے بانٹے جس کے بیٹوں کے لیے سجدوں میں طول آ جائے اور جس کے بیٹوں کی سواری میں رسول آ جائے یہ ایسی کلی ہے کہ جن کی خوشبو کو سجدہ کرتی ہے خود بہارے یہ ایسا ستارہ کہ جس سے روشن ہے آسمانوں کی راہ گزارے یہ وہ سحر ہے کہ جس کی کرنیں ہیں امامت کی آبشاریں یہ وہ ندی ہے جو آدمیت کی مملکت میں رواں ہوئی ہے یارو یہ وہ شجر ہے کہ جس کی چھاؤں میں خود شرافت جمع ہوئی ہے حیا کی ملکہ وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا کہیں ہے معصومیت کا ساحل اے میرے ساتھیوں کیا کیا کہوں میں بات لمبی کر جاؤں گا یہ ذکر چلتے رہیں گے یہ ذکر سب چلتے رہیں گے جو میرے رسول اللہ کا ہو گیا ہم اس کے ہو گئے میرے ساتھیوں انشاءاللہ یہ محفل چلتی رہے گی میں اپنے چچا جان کی موجودگی میں وکیل صاحب کی موجودگی میں آج اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی یہاں دعوت دینا چاہتا ہوں نام ہے محمد انعام المصطفیٰ تو میں آج انعام صاحب تشریف لاؤ میں نے بلوایا ہے ملک محمد عارف خان اپنے بیٹے کو آج یہ بھی آپ سے خطاب کریں گے جناب محمد انعام المصطفیٰ
اچھا خونے بشیر بولے گا تو ایسے ہی بولے گا جی خونے بشیر بولے گا تو ایسا ہی بولے گا. میں سوچ رہا تھا کہ میں نے جو وقت میں موضوع دیتا ہے وقت میں موضوع دیتا تھا نظر اس سے بچائے اگر کہ سبحان اللہ بہت محبت ہے کہ میں سوچ رہا تھا میں شروع کیا کیونکہ میری مجھے بولنے میں آسانی ملتی ہے اس لیے مجھے موضوع مل جاتا ہے مجھے بولنا آگے آسان ہو جاتا ہے. میں تو بھی سوچ رہا تھا ڈائریکٹر نے ٹھیک ہے ادارہ شروع کیا میں سوچا میری تو بیٹا آیا اس نے نبی کی نعت پڑھی اور جا پکڑ لیا گھوڑا شریف لگے یا سبحان اللہ تو بتا بیٹے نے پکڑ لیا جا کے گھوڑا شریف کو ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھا بھی نصیری نصیر احمد اللہ علیہ کو نہیں وہ بڑے بڑا شروع کیا نا احمد کہوں کہ ہم دے یکتا کہوں تجھے. اب بیٹا میں سبق تمہیں سناتا ہوں اور سبق بھی یہی سناؤں گا. سبق بھی بیٹا تم بڑے گھر کے بچے ہو اس لیے میرے استادوں کی طرح ہو بڑے گھر کے بچے ہو. اب میں تمہیں سمجھتا ہوں سبق سے سن لینا. ہاں اگر میرا بریلی کا امام بولے نا وہ کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. کبھی کا ذکر ہے آج سن یار جہاں بڑے بڑے کرم اٹھے بڑی بڑی آوازیں اٹھی بڑے بڑے خطبہ آئے بڑے بڑے مقدمہ آئے بڑے بڑے مشائخ آئے بڑے بڑے اللہ والے آئے قلم اٹھائی تعریف ہو رہی ہے اللہ کے حبیب کی. ارے سجن جس کی تعریف خود خدا کرتا ہونا اس کی تعریف ایک بندے کے بس کا کام ہی نہیں. جہاں آئے بریلی کا امام قلم اٹھائے تو کہے تھک کے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں درمان درد بلبل شہدا کہوں تجھے صبح وطن میں شام غریبا کو دو شرف بے کس نواز گیسموں والا کہوں تجھے اللہ نے تیرے جس میں منور کتاب شے اے میدان جامع جانے تجلا کہوں تجھے مجرم اپنے افق سما کرو شاہ یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا ارے خالق کا بندہ خالق کا مولا کہوں تجھے. پتر جی میں آپ کی طرف پڑھ رہا ہوں بیٹا چھوٹے بیٹا اب میں سبق میں سناتا ہوں. اگر میرے امام نے کہا نا یہ کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تو جو رہنم زینب کہہ دینا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے گلزار قدس کو گل رنگی ادا کہوں درمان درد بلبل شہدا کہوں تجھے صبح بدر پہ شام غریبا کو دو شرف بے کس نواز گیسموں والا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. وہی بولنے کے قائدہ بھی نصیری نصیر بولتے ہیں کہ احمد کہوں کہ حامد یکتا کہوں تجھے مولا کہوں کہ بندہ اے مولا کہوں تجھے کہہ کر پکاروں ساقیے کو سر بروز بخش یا صاحب شفاعت کبریٰ کہوں تجھے ویران دلوں کی کھیتیاں آباد تجھ سے ہیں دریا کہوں کہ امر سخا کا کہوں تجھے تجھ پہ امام ذات و صفات خدا خدا توحید کا مدرس اعلیٰ کہوں تجھے اگر اشارہ سورہ یاسین کا اس طرف ملجا خطا سید والا کہوں تجھے سارا لخت دل تو حسن ہے تیری شبی زینب کا یا حسین کا بابا کہوں تجھے میں مصر ہے تیری بشریت بھی نور بھی لکھوں بشری نور سرابا کہوں تجھے تخلیق کائنات کا لکھوں تجھے سبب تخلیق
جی کا خون ہی کیا سکتا ہے کہ سجن، یہ وہی پیر نصیر نصیر کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں معاشر کے روے ڈالے ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی بات ہی نہیں ہے، غلام حشر میں جب سید لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، ہاں وہ بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، ارے وہی بھی نصیر ہے، غلام حشر میں جب سید الورا کو چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، چراغ لے کے جب شاہ پہ مصطفیٰ کے چلے، ہوائے دھند کے جھوکے بھی سر جھکا کے چلے، ہوائے دھند کے جھوکے بھی سر جھکا کے چلے، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو برود بنتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، کون کا فخر کے کون کا فخر کے کون کا فخر کے سلیمان بھی اس پہ رشک کرے، کون کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، سرے ریاض چکایا ہے جس نے اس در پہ وہ خوش نصیب زمانے میں سر اٹھا کے چلے، اور نظر بعالم میں ملکوں کے مصر دینے والوں سن پھر نظر بعالم میں باقی زگی پڑے ان پہ مسافران لہر، اس لیے نہا میں چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے میں آئے تو بخشوانے یہ وہی کوڑا شریف ہے، یہ وہی کوڑا شریف ہے جہاں سے بھی نصیر احمد تک ہیں، خدا کے فضل کا ایک شاہکار ہم بھی ہے۔ ارے حشر کے چکر میں پڑھنے والے سن، میرا پیر کہتا ہے خدا کے فضل کا ایک شاہکار ہم بھی ہے، گدھائے سید علی وقار ہم بھی ہے، ازل سے محو تماشائے یار ہم بھی ہے، جمال شاہ امم پر نثار ہم بھی ہے، بہت کے چادر زہرا ادھر بھی یہ کہ نظر غبار راہ میں ایشا سوار ہم بھی ہیں، اور جو پرسرات پہ ہم پہ بھی پڑ گئی وہ نظر تو پھر نصیر یہ سمجھو کہ باہر ہم پہ ہے۔ اس کی تشریح میں نے شعر کی بڑی جو بچہ پڑھ رہا تھا، احمد کہوں کہ حامد یکتا کہوں تجھے، جمیل بھائی تبھی تو پیر صاحب نے کہا کہ اتنے قریب تو مجھ کو ملے خود میں جگہ، ہوئے 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 وہ کہتے ہیں جنت مسئلہ نہیں ہے، جنت مسئلہ ہے نہیں جمیل بھائی، وہ کہتے ہیں اتنے قریب مجھ کو ملے خلد میں جگہ، کہنی ہو کوئی بات اگر جاتا ہوں تجھے، کرتا ہوں اقتدام سخن اس پہ اب نصیر کچھ سوچتا نہیں ہے کہ کیا کیا کہا تجھے، کیونکہ کہنے والے یارو یقین کرو صبح شام رات دن پاکستان کا کونا کونا یہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، وہ بچہ بولا نا میں صاحب ایک بار پھر پڑھو، احمد کا ہوں یا حامد یکتا کا ہوں تجھے، پھر پڑھو جی، احمد کا ہوں کہ حامد یکتا کا ہوں تجھے، مولا کا ہوں کہ بندہ مولا کا ہوں تجھے، یار ایک لفظ پہ بول کر دیا، ایک لفظ پہ احمد کا ہوں کہ حامد یکتا کا ہوں تجھے، مولا کا ہوں کہ بندہ مولا کا ہوں تجھے، ہمیں جس دن اندر بدل گیا احمد کا ہوں کہ احمد یکتا کا ہوں تجھے، مولا کا ہوں کہ بندہ مولا کا ہوں تجھے، کہہ کر پکارو ساتھی ہے تو سب پر توڑتے خش، کہہ کر پکارو ساتھی ہے تو سب پر توڑتے خش، کہہ کر پکارو ساتھی ہے تو سب پر توڑتے خش، صاحب شفاعت کبریٰ کا ہوں تجھے، بینا بینا کی کھیتیاں آباد تجھ سے ہیں، دریا کا ہوں کہ عبر سقاطہ کا ہوں تجھے، تجھ پر کی باب ذات صفات خدا کلا، توحید کا مدرس عطا کا ہوں تجھے، پاکر کی شاہ سورہ کثیر اس طرف دل چاہتا اسد سے بغا ہوں تجھے، زیادہ درخت دل کو حسن ہے تیری شبی، زینب کا یا حسین کا بابا کا ہوں تجھے، بے مثل ہے تیری بشریت کی نور بھی، لکھوں بشر کا نور سراپا کا ہوں تجھے، تخلیق کائنات کا لکھوں تجھے سبب، جب بس میں کائنات کا دونا کا ہوں تجھے، بس کر لیا مزوں کے طلب نے یہ فیصلہ، جو کچھ کہوں خدا سے کہوں کیا کہوں تجھے، اٹھتے ہی آنکھ بھر گئی مغلوں کی جھولیاں، اٹھتے ہی آنکھ بھر گئی مغلوں کی جھولیاں، حق تجھے ہے جانتا داتا کہوں
سوچتا نہیں ہے کہ کیا 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 شرعی معلومین کہوں اشرف العالمین کہوں عین علم یقین کہوں صدق و صادق امین کہوں عرش و صدرہ نشین کہوں عامر الاحمدین کہوں اکرم الاکرمین کہوں اطہر الطاہرین کہوں دور دوربین کہوں سید العارفین کہوں شاہد المرسلین کہوں وارث المؤمنین کہوں رسول الثقلین کہوں نبی الحرمین کہوں امام القبلتین کہوں جد الحسن والحسین کہوں مابت دلی آسمانی کہوں جد آیات قرآنی کہوں قاسم نومہ ربانی کہوں واقف اسرار رحمانی کہوں سید سردار ملک کہوں سید سردار کل کہوں اہم میں کیا کہوں دانائے صبر کہوں رتم الرسول کہو مولا کل کہو شمس الدوحہ کہو بدر بجا کہو نور خدا کہو ارے کہنا ہے تو بس محمد مصطفیٰ کا کیا ذکر کروں اس کا یاد سبحان اللہ سبحان اللہ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ واہ تسیم صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے دوزخ سوچو نعرے دوزخ سوچے گا سب کی بجا ہاں وہی آ گیا مرحبا مرحبا آسمان پہ ملائک میں بھی ہو ہویا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا اور سیدہ آمنہ کے مقام تک چلو سیدہ آمنہ کے مقام تک چلو مفلس و نور سے قاصری دل بھر اچھا میں یہ شاید جب دیکھا میں پوچھتا رہ گیا کہ یار ہمیں نور نور کہنے کی مسئلہ ہو جاتا ہے لوگوں کو وہ کہتے ہیں اور کی بات ہے میں تو کہتا ہوں مفلس و نور سے قاصری دل بھر یا تو نور کی خیراتیں بڑھی جا رہی ہیں سیدہ آمنہ کے مکان تک چلو مفلس و نور سے قاصری دل بھرو پٹ رہی ہے یہاں خیر نور و زہا پٹ رہی ہے یہاں خیر نور و زہا باب رحمت کھلا مرحبا مرحبا اب میں توصیف صاحب ماشاءاللہ آپ جہاں بھی کھڑے ہوتے ہو میرے سرکار کی جب بات کرتے ہو تو مزہ آ جاتا ہے یہ میرے اللہ کریم کا احسان عظیم ہوتا ہے کسی پر کہ وہ اپنے محبوب کے ندا خانوں میں شامل کر لیتے ہیں الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام اس پروگرام پر شہید بھائی جمیل بھائی تحریر سب آپ سب کا بہت شکریہ میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کی نشانی شیخ غلام مصطفیٰ صاحب حاجی عجیب صاحب تشریف فرما ہیں اللہ کریم ان کا سایہ قادر ہمارے سروں پہ قائم رکھے میرا رب کریم اپنے محبوبوں کے صدقے ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب دین کے لیے بات کرنا مشکل تھی ساری زندگی دین کے لیے جرأت رکھنے والے یہ لوگ میں پھر کہتا ہوں اے کریم رب ان کا سایہ قادر ہمارے سروں پہ قائم رکھے ہم اپنی بڑی بہن کے بھی شکر گزار ہیں کہ جس انداز میں یہ دیکھیں نا خوبصورت حلوہ چائے انتظامات ہم آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں آگے ہمارا بھائی سردار سہیل اور میرا بھائی عبدالرشید بڑی محبت کے ساتھ ہمارا استقبال کرتا ہے ہم انشاءاللہ اس سٹیج پر اپنی کارروائی کو شروع کر دیں گے کارروائی کے بعد جب ہم اختتام کریں گے تو پھر نماز ظہر کا وقفہ ہوگا تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ نماز ظہر ادا کریں گے اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے سٹیج پر پھر سے اپنی کارروائی کا آغاز شروع کر دیں گے مہربانی کرتے ہو اڈے تھے بھائی مہلا صاحب
ان بھی بیمار ہیں میرے یزید کہہ رہا کہ سارے دعا کرو اللہ تعالیٰ وہاں سے اتقام لا عطا والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا لنگر شریف پکایا ان کے گھر میں جان میں مال میں اولاد میں رزق میں سب میں برکتیں عطا فرما لازوال برکتیں نصیب فرما دین و دنیا کی قدرتیں اور نصرتیں عطا فرما آستین کے اثر سے شرفندوں کے شر سے محفوظ فرما دین و دنیا کی بھلائیوں نصیب فرما تا صبح قیامت اس طرح کے اہتمامات کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور عرشی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین